بلوچستان میں کم عمر بچوں اور نوجوانوں کی برین واشنگ کر کے دہشت گردی میں استعمال۔ صوبائی حکام نے دہشت گردوں کے مذموم عزائم کا پردہ چاک کر دیا۔ ڈی آئی جی سی ٹی ڈی اعتزاز گورایا کہتے ہیں چھوٹی عمر کے لوگ دہشت گردوں کے لیے پیسے اور ادویات کی رسد کا کام کرتے ہیں۔ خاران سے 18 سالہ سرفراز BYC میں شامل تھا جسے گرفتار کر لیا گیا۔ سرفراز کے ساتھ جہاں زیب عرف مہربان بھی گرفتار ہوا۔ یہ شخص سرفراز جیسے نوجوانوں کی ذہن سازی کر کے اس راستے پر لاتا رہا۔ ایڈیشنل چیف سیکرٹری داخلہ حمزہ شفقات نے بتایا کہ گزشتہ سال سیکیورٹی ادارے نے 90,000 آپریشنز کیے، 700 سے زائد دہشت گرد مارے جا چکے، 400 اہلکار اور شہری شہید ہوئے۔ وزیراعظم شہباز شریف کا کوئٹہ کا ایک روزہ دورہ، وزیر اعلیٰ سرفراز بگٹی اور اراکین اسمبلی نے استقبال کیا۔ وزیر اعظم اور گورنر بلوچستان کے درمیان ملاقات، جعفر خان مندوخیل کی صوبے میں جاری ترقیاتی منصوبوں اور تازہ ترین صورتحال پر بریفنگ۔ وزیر اعلیٰ بلوچستان اور صوبائی کابینہ اراکین بھی وزیر اعظم کی سربراہی میں حکومتی وفد سے ملے۔ قبائلی عمائدین کی بھی وزیر اعظم سے ملاقات شیڈیول۔ شہباز شریف امن و امان سے متعلق اجلاس کی صدارت کریں گے، DHA میں منعقدہ پروگرام میں شریک ہوں گے۔ N25 کراچی تا چمن شاہراہ کا سنگ بنیاد رکھیں گے۔ 5 دانش سکولوں کا افتتاح بھی وزیر اعظم کے شیڈیول میں شامل ہے۔ قومی سلامتی کو درپیش کسی بھی خطرے کے خلاف زیرو ٹالرنس پالیسی، مسلح افواج ملکی خود مختاری، علاقائی سالمیت اور داخلی استحکام کے تحفظ میں ثابت قدم ہیں۔ فیلڈ مارشل سید آصف منیر کا 2 ٹوک معقب۔ چیف آف ڈیفنس فورسز کی لاہور غیر ضمانت۔ فارمیشن کی جسمانی فٹنس، حوصلے اور مجموعی فلاح و بہبود کی اہمیت پر زور دیا۔ فیلڈ مارشل نے CMH لاہور میں ہائی کیئر سینٹر کا دورہ کیا۔ جدید اور معیاری طبی سہولیات کو سراہا گیا۔ چیلنجز کا پیشہ ورانہ مہارت، یکسوئی اور عزم سے مقابلہ کرنے کا عزم دہرایا۔ ایئر چیف ظہیر احمد بابر سدھو کا سعودی عرب کا دورہ، فضائیہ کے کمانڈر اور چیف آف جنرل سٹاف سے ملاقات، دفاعی تعاون مزید مضبوط بنانے پر اتفاق، مشترکہ تربیت اور آپریشنل تعاون بڑھانے پر زور۔ ISPR کے مطابق ملاقات میں پاک سعودی دفاعی معاہدے کو باہمی اعتماد کی علامت قرار دیا گیا۔ ایئر چیف نے پاک فضائیہ کی ملٹی ڈومین فورس صلاحیتوں پر بریفنگ دی۔ اسپیس، سائبر اور AI میں پاک فضائیہ کی پیش رفت اجاگر کی۔ سعودی قیادت نے پاک فضائیہ کی پیشہ ورانہ صلاحیتوں کو سراہا۔ ملٹی ڈومین آپریشنز میں مشترکہ تعاون میں دلچسپی کا اظہار، اسٹریٹجک شراکت داری کو مزید گہرا کرنے کے عزم کا اعادہ۔ پاکستان افغانستان کے ساتھ دشمن جیسا رویہ نہیں چاہتا، ہمارا مطالبہ انتہائی سادہ ہے، افغان شہری دیگر ممالک میں دہشت گردی کے لیے استعمال نہ ہوں، صرف قابل تصدیق تحریری اور ٹھوس ضمانتیں اور ان پر عمل درآمد چاہتے ہیں۔ ترجمان دفتر خارجہ کی ہفتہ وار نیوز بریفنگ، کہتے ہیں بھارتی وزیر خارجہ کے بے بنیاد الزامات مسترد کرتے ہیں، خطے اور عالمی سطح پر دہشت گردی کی پشت پناہی بھارت کا ریکارڈ ہے۔ پاکستان پر الزامات سے بھارت اپنے دشمن اقدامات نہیں چھپا سکتا، دوسروں کو واز کرنے کے بجائے بھارت خود کو تبدیل کرے۔ چین اور پاکستان نے کسی بھی بھارتی ایک طرفہ اقدام کی مخالفت کا اعادہ کیا ہے۔ پاکستان چین کی قومی وحدت کے حصول کے اقدامات کی حمایت کرتا ہے۔ کچھ لوگوں نے مذہب کے نام پر فتنے کو فروغ دیا، بے رحمی سے معاشرے کو تار تار کیا، احتجاج کے نام پر ریاست کو یرغمال بنایا، ایسا کرنے والے خود کو مذہبی جماعت کا نام دیتے ہیں۔ وزیر اعلیٰ پنجاب مریم نواز کا علماء کرام میں اعزازیہ کارڈز تقسیم کرنے کی تقریب سے خطاب، کہا لوگوں پر زندگی تنگ کر دینا فتنہ نہیں تو کیا ہے، مذہبی منافرت اور تقسیم کو روکنا علماء کرام کی ذمہ داری ہے۔ سیالکوٹ رنگ روڈ منصوبے پر لاہور میں اہم اجلاس، وزیر دفاع خواجہ آصف کی آن لائن شرکت، سیکرٹری CNW نیسپا کی عہدیداروں کی شرکت، منصوبے پر تفصیلی طور پر بریفنگ، بتایا رنگ روڈ منصوبہ 49.5 کلومیٹر طویل ہوگا، 3 مراحل میں مکمل کیا جائے گا۔ فیز 1 پسرور تا وزیر آباد، فیز 2 پسرور تا سید پور اور فیز 3 سید پور سے وزیر آباد تک ہوگا۔ خواجہ آصف نے کہا منصوبے کی تکمیل سے ٹریفک کے مسائل حل ہوں گے، شہریوں کو دیرینہ مسائل سے نجات ملے گی۔